منا خوشیاں جہاں میں آئے رسول صادق امام صادق۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو تہہ دل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ہم امام علی کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، یعنی جو امام کا کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہے۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین خلقت ہے، یعنی وہ حبیب اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ جن پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ الگ ہوتے ہیں اور جنہیں پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے وہ الگ ہوتے ہیں، جو دین اسلام اور شریعت لے کر آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، جو اسے قبول کر کے مسلمان بنتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں خاکی بشر ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم اس نوری بشر کو سمجھ سکیں، لیکن آئیے ایک چھوٹی سی کوشش کریں جس میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ہمیں آپ سے یہ جاننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول 1 عام الفیل کو ہوئی، ٹھیک ہے، بشری لباس میں اس دنیا میں آئے، لیکن کیا ان کا وجود تبھی اس دنیا میں آیا یا اس سے پہلے ان کا وجود موجود تھا؟ کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہم جیسے ہیں، تو کیا واقعاً ایسا ہے یا وہ ذات بالکل ہم سے الگ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں مبارکبادی اس پر مبارک موقع پر پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ مبارکبادی آپ تمام لوگوں کی جانب سے، چینل ون کے تمام ٹیم کی جانب سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ مولا اسے قبول کریں انشاءاللہ، اور ہمیں یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ ہم خاکی بشر ہو کر نوری مخلوق کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری مدد کرے اس میں کہ ہم تھوڑا سا انہیں سمجھ سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں اور تمام روایات تاریخ کی بھری پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمام مخلوقات سے جدا ہے، الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر کے شکل میں دنیا میں آئے ہیں، انسانی شکل میں دنیا میں آئے، لیکن وہ ہیں نوری مخلوق، اور ان کے نوری مخلوق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کبھی ان کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ جو بشر ہوتے ہیں، خاک کی بشر ہوتے ہیں، ان کا سایہ ہوتا ہے، مگر نبی کریم کا کبھی کوئی سایہ نظر نہیں آیا، کوئی شیڈو نظر نہیں آیا۔ اور ان کے نور کے بارے میں اگر ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عرض کیا، مولا فرماتے ہیں جب کوئی نہ تھا سوائے خداوند کریم کے، اس وقت اللہ نے اپنے اس حبیب کے نور کو خلق کیا، اور جب اس حبیب کا نور خلق کیا گیا تب پروردگار عالم نے نہ آب بنایا تھا، یعنی نہ پانی کو بنایا تھا، نہ خاک کو بنایا تھا، نہ عرش کو بنایا تھا، نہ کرسی خلق کی گئی تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ لوح و قلم موجود تھے، اور نہ فرشتے، نہ جنت، نہ جہنم۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اول ما خلق اللہ نوری، میں وہ ہوں جس کا نور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اور جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے نبی کریم سے سوال پوچھا تھا، یا نبی اللہ نے جو سب سے پہلے چیز بنائی وہ کون سی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، اے جابر وہ تیرا نبی ہے، وہ تیرا رسول ہے جس کا نور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، اور اس کے بعد دنیا کی تمام چیزیں، تمام مخلوق اللہ نے تیرے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا کی ہے، تمام خوبیاں میرے نور سے پیدا کی گئیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے روایات میں کہ نبی کریم کا یہ جو نور ہے، یہ نور حضرت آدم کے بھی 14,000 سال نوری پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی
یہ جو ہمارے درمیان سال چلتا ہے اس سال کی بات Light نہیں ہو رہی years ہے کی بات ہو ہاں رہی ہے. نوری سال. نوری سال کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے. ایک ایسے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کا 1000 سال وہاں کا 1 سال. اچھا. تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا فرق ہے. تو 14000 سال نوری اس میں اس سے پہلے حضرت آدم سے 14000 سال نوری جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق کیا جا چکا تھا، ان کو بنایا جا چکا تھا. اور ایک مقام پر نبی کریم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا. نبی فرماتے ہیں کنتو نبیا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والتین، کہ جب حضرت آدم ماں پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم کا نور اتنے 1000 سال پہلے اللہ نے خلق کیا تو وہ نور کیا کرتا تھا؟ ہم نے جب یہ سوال تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے جواب دیا کہ نبی کا وہ نور 2 کام کرتا تھا، ایک تسبیح ایک استغفار. یہ 2 چیزیں، الحمد کی تسبیح اور استغفار. یہ تسبیح اور یہ استغفار نبی کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو نبی نے تسبیح اور استغفار کیا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ نبی کی خلقت کے بعد نبی کی امت کو اس کا اجر و ثواب دیا گیا. سبحان اللہ. یہ نبی ہیں جو آنے کے بعد بھی کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنے، اور جب عالم انوار میں تھے تب بھی اپنی امت کے لیے یعنی رحمت لوگ بنے سوچتے رہے. ہیں کہ رسول اللہ کو 40 سال میں نبوت دی گئی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جناب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے کنت نبیا، میں تب بھی نبی تھا. سبحان اللہ. یہ ان کے نور کی باتیں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری روایات تاریخ میں موجود ہے. تو آپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کا جب نور خلق کیا، یہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنے سال پہلے یا کتنے لائٹ ایئرز پہلے، لیکن رسول اللہ کا مقصد خلقت کیا تھا؟ کیا وجہ تھی جو اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا؟ ایک خوبصورت سا سوال کہ آخر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ نے بنایا اور اتنے سال حجابات میں رکھا. خوب ہم بار بار اپنے علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں، یا اپنی مجلسوں میں ہم نے بار بار سنا کہ اللہ نے اپنے بارے میں ایک جملہ کہا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ جملہ کب کہا اللہ نے، کس سے کہا جانتے ہیں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ پروردگار عالم کیا وجہ تھی کہ تو نے مخلوق کو خلق کیا؟ یا رب لماذا خلقت الخلق، اللہ تو نے کیوں مخلوق کو خلقت کے مرحلے سے گزارا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا تھا، حضرت داؤد کو جواب دیا تھا، کہا قالا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف. خوبصورت سا جملہ. لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو خلق کیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے پہچانو. اللہ کی اس حدیث قدسی میں 8 الفاظ ہیں. ان 8 الفاظوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک راز معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں. اللہ کی اس حدیث قدسی کے بھی 8 الفاظ ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 الفاظ نہیں ہیں بلکہ جنت کے 8 دروازوں کی کنجیاں ہیں. کیسے؟ اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں ایک آسان لفظوں میں کہ اللہ نے پہلے کہا کن، تو میں تھا، یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں محمد کے نور سے پہلے تھا. یعنی سب سے پہلا کون ہے؟ میں ہوں. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا جب کوئی شے نہ تھی. پہلا جملہ. کنزن یعنی خزانہ. خزانہ کسے کہیں گے؟ اللہ کی صفات کو خزانہ کہیں گے. میں ایک خزانہ تھا. ٹھیک. اس کے بعد مخفیہ، کیا تھا؟ چھپا ہوا. تیسرا لفظ کیا ہے؟ مخفیہ، میں چھپا ہوا تھا، یعنی باطن، صفات باطن کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد چوتھا جملہ فاحببت، میں نے چاہا، میں نے اس بات کو پسند کیا. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو پسند کرتا ہے جی، اور اس کو پسند کیا جاتا ہے. اللہ وہ ہے جس کو چاہا جائے، اور اللہ وہ ہے جو چاہے، ہے نا. کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. ساری مخلوق اللہ کو چاہتی ہے،
لیکن کچھ ایسی خاص مخلوق ہیں جن سے کو اللہ محبت کرتا ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ یعنی مجھے پہچانو. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کو ہم تبھی پیار کر سکتے ہیں جب ہم اس کی معرفت رکھیں, جب ہم اسے پہچانیں. جتنا پہچانتے جائیں گے اس کی پازیٹیو کوالٹیز آتی جائے گی ہمارے سامنے, اتنی محبت بڑھتی جائے گی. لہٰذا اللہ نے کیا کہا کہ پہچانو. پھر اس کے بعد اس حدیث کا 5واں جملہ ہے فَخَلَقْتُ یعنی میں نے خلق کیا. یعنی اللہ یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے خلق کیا ہے, کوئی میرے ساتھ شریک نہیں تھا, لہٰذا کبھی میرا کسی کو مشرک نہ بنانا. 7واں لفظ ہے اس حدیث کا خلق, یعنی میں نے پھر خلق کو بنایا. یعنی اللہ یہاں انسان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ سب سے پہلے جس کو میں نے بنایا وہ انسان ہے. اسی لیے اللہ انسانوں کو کہتا ہے کہ تم میری صفات کے مظہر ہو. ٹھیک, اس کے بعد لاسٹ کا 8واں جملہ ہے لِعُرَف یعنی پہچانو. پہچانو اللہ کی معرفت ہی اصل میں جنت کے دروازوں کی چابیاں ہیں. اگر جنت کے دروازے کھولنے ہیں تو یہ ایک حدیث ایسی ہے, حدیث قدسی, جس کو ہم سمجھنے کے بعد جنت کے دروازوں کو آسانی سے کھول سکتے ہیں. یعنی توحید یعنی اللہ کی معرفت. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم بھی جب دنیا میں آئے تو کیا کہتے رہے پوری زندگی, ایک ہی جملہ تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ, توحید کا اقرار کرو, کیا کرو گے, فلاح پا جاؤ گے. اور فلاح پانے کا معنی کیا ہے, جنت میں پہنچ جاؤ گے. فلاح یعنی کامیابی, کامیابی یعنی جنت کا حاصل کرنا. تو نبی کریم بھی بار بار یہی سمجھاتے رہے لوگوں کو. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ خلقت کا آپ نے سوال پوچھا, تو ایک خلقت کا جو ریزن ہے وہ یہ کہ اللہ چاہتا تھا کہ میری معرفت حاصل کی جائے. دوسری اگر خلقت کی ہم وجہ کو جاننا چاہیں تو قرآن میں دیکھیں, اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت بھی کب ہوگی, اسی جملے پر جا کے ہم رکیں گے, جب معرفت ہوگی, جب پہچان لیں گے. جب تک معرفت نہیں ہے تب تک اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اس آیت میں بھی اللہ جو عبادت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے, تو عبادت بھی تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو. لہٰذا ان ایک روایت اور ایک آیت سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ خدا نے جو خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے, خدا کی معرفت حاصل کی جائے. جی بہت خوب. آپا یہ بتائیں کہ یہ تو رہے ان کے آسمانی یا نورانی زندگی کے حالات, اگر نورانی زندگی کہہ سکتے ہیں تو. اب جب دنیا میں ان کی ولادت ہوتی ہے 17 ربیع الاول 1 عام الفیل کا جو روز ہے, اس وقت کے آپ کچھ حالات بیان کریے, ان کے پیدائش کے وقت کیا حالات تھے؟ ظاہر ہے جب اللہ کی ایک عظیم مخلوق جسے خدا نے اپنا حبیب کہا ہے اور جن کے نور کو خدا نے 14,000 سال اپنے ساتھ حجابات میں رکھا ہے, جب وہ روئے زمین پر آ رہے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آ رہے ہیں, تو ان کے آنے پر ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی نشانیاں رونما نہ ہوں کہ ایک عظیم ہستی آئی ہے. لہٰذا تاریخ میں بہت ساری چیزوں کو لکھا گیا کہ ان کی ولادت کے موقع پر جو سب سے پہلا کام ہوا وہ خانہ کعبہ پہ جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سب سرنگوں ہو گئے, خود بخود انہوں نے اپنے سر جھکا لیے, یا یوں کہہ دیا جائے گر پڑے. وہ خانہ کعبہ پہ سرنگوں ہوتے ہوئے نظر آئے. دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ ایوان کسرا جو مدائن کا تھا, اور وہاں کسرا یعنی محل تھا ایک بڑا مدائن میں, جس کے پلرز جو تھے وہ 14 پلرز خود بخود ٹوٹ کر گر گئے. تیسرا واقعہ فارس میں ایک آتش کدا تھا جو بہت عرصوں سے جل رہا تھا, جلتا جاتا تھا, وہ کبھی بجھتا نہیں تھا, مگر جب نبی کی ولادت ہوئی تو وہ آتش کدا بھی بجھ گیا. دریائے ساوا جو تھا وہ خشک ہو گیا, اس کا پانی ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو سرنگوں ہو رہا ہے بت, یا کسرا کا جو پلرز گر رہا ہے, یا ساوا کی ندی کا جو پانی ختم ہو رہا ہے, یا آتش کدا جو بجھ رہا ہے, یہ پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کی عبادتیں کی جاتی تھی, ان تمام چیزوں کو پوجا جاتا تھا, اور نبی آ رہے ہیں توحید کا پیغام لے کر. لہٰذا یہ ایک طرح کی نشانی تھی کہ یہ ساری چیزیں باطل ہیں, یہ سب کچھ خدا نہیں ہے. اب جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے وہ جو خدا تم تک پہنچانے والے ہیں, اصل میں وہی خالق ہے, وہی رب ہے, وہی خدا ہے, وہی مالک ہے. اس کے علاوہ
پانچویں چیز جو ہوئی وہ مکے کی سرزمین پر ایک نور ایسا ساطع ہوا کہ پورا کا پورا مکہ روشن ہو گیا. ایک الگ سی روشنی مکے والوں کو نظر آئی اور مکے والے حیران تھے کہ آخر یہ نور کس وجہ سے ہے. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ ان کی ولادت کی وجہ سے سارا مکہ روشن ہوا تھا. چھٹی جو چیز رونما ہوئی وہ یہ کہ شیطان اور جن جو تھے جو آسمان کی جانب جایا کرتے تھے نا، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے جن والا ایپیسوڈ کیا تھا تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جن جو ہے آسمان پہ جاتے تھے، آسمانی خبر لے کے آتے تھے، سنتے تھے. یہ سلسلہ نبی کے بعد ختم ہوا. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے ان کی ولادت کے بعد ان کو، شیطان کو اور جنوں کو تھرڈ آسمان تک جانے سے روک دیا گیا تھا. یعنی تھرڈ تک وہ جا سکتے تھے، اس کے بعد وہ نہیں جا سکتے تھے. لیکن جب نبی کریم کی ولادت ہوئی تو پورے ساتوں آسمان ان کے لیے بند کر دیے گئے. پھر وہ کہیں بھی نہیں جا سکے، آسمان کی کوئی خبر وہ نہیں لا سکے. اس کے بعد ساتواں جو واقعہ پیش آیا وہ سحر اور جادو سارے کے سارے باطل ہو گئے. کاہنوں کا جو کاہن والا علم تھا وہ ان کا ختم ہو گیا اس دن، اور سارے کے سارے جادو والے جو سلسلے تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئے. آپ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت پر ہی جادو ختم ہو گئے، باطل ہو گئے، لیکن ہم تو سنتے ہیں کہ ان کے آخری لمحات میں ان پر جادو ہو گیا تھا یا وہ بیمار ہو گئے تھے جادو سے، جس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی. یہ اہل تسنن کے درمیان یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی پر سحر ہوا تھا، مگر اہل تشیع کے یہاں یہ عقیدہ باطل ہے کہ نبی پہ بھی جادو ہو سکتا ہے. نبی کو اللہ نے ہر عیب ہر نقص سے پاک رکھا ہے. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جس پر جادو کا اثر ہو جائے وہ نبی ہی نہیں ہے. ہمارا نبی ایسا ہے کہ جو لوگوں پہ غالب ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی ہے. وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اس پر دنیا کے خاکی بشر جادو نہیں کر سکتے. یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے. اچھا جی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو ان کے پیدائش کے وقت کے معجزات تھے، ان کے جسم مبارک میں یا ان کے نورانی وجود کے کیا معجزات ہم لوگوں کو ملتے ہیں؟ کیا اس میں اپنے آپ میں وہ کوئی معجزات رکھتے تھے؟ جس وقت عالم انوار میں تھے، یعنی جب وہ نور کی شکل میں تھے، اس وقت کے حالات جو ملتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ بیان کرتے ہوئے بھی انسان محو ہو جائے عشق محمد مصطفیٰ میں. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے جس وقت نبی کا نور خلق کیا، ان کے نور کے خلق کرنے کے بعد بلند آواز میں اس نور سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا اے دوست من، یعنی اے میرے حبیب. دوسرا جملہ کہا اے سالار انبیاء، اے نبیوں کے سردار، اے وہ کہ جس کو سب سے پہلے خلق کیا گیا، اے وہ کہ جس کو سب سے آخر میں بھیجا جائے گا، اے وہ کہ جس کی وجہ سے آخر میں سب کی شفاعت ہوگی، اے وہ کہ جو سب کا شفیع ہوگا. جب نبی کریم نے اپنے اللہ سے یہ جملے اپنے لیے سنے، تعریف سنی، تو وہ سجدے میں، یعنی ان کا نور کی شکل میں بھی وہ سجدے میں گئے. اور کئی سال تک روایت کہتی ہے نبی کا نور سجدے میں رہا. جب نبی نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کے نور سے 1,24,000 نور کے قطرے گرے. اچھا. جب وہ نور کے قطرے گرے ان کے نور میں سے، تو اللہ نے ان نور کو اٹھا کر تمام انبیاء کو بنایا. اور اللہ نے پھر اس موقع پر ان قطروں کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک الگ مخلوق بنائی، اور وہ مخلوق انبیاء بنے، رسول بنے. 1,24,000 جو نبی بنے وہ نبی کے نور کے صدقے سے بنے. یہ ان کے نور کا معجزہ ہے. اور جب یہ نبی بنائے گئے تو کہا جاتا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ انہوں نے پھر نبی کے نور کا ایسے طواف کیا جیسے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور طواف کرتے ہوئے انہوں نے، تمام انبیاء نے تسبیح کی. تسبیح کیسے کی؟ کہا سبحان من ہوا عالم لا یجہل، سبحان من ہوا حلیم لا یعجل، سبحان من ہوا غنی لا یفتقر. یعنی حمد ہے اس کی جو عالم ہے، جہل اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. سبحان ہے اس کی، حمد ہے اس کی جو جانتے ہوئے بھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، جس کو کبھی کسی کی ضرورت، وہ ایسا غنی ہے کہ جس کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی. یہ انہوں نے تسبیح کی. اور اس کے بعد اللہ نے ان کی تسبیح سننے کے بعد ان انوار سے پوچھا، ان انبیاء سے پوچھا کیا تم سب مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟
سب سے پہلے ان تمام انوار میں سے نبی کا نور پکار اٹھا اور نبی نے کہا انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک رب الارباب، یعنی تو ہے وہ پروردگار عالم جو یکتا ہے، واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تو ہی پوری کائنات کا رب ہے۔ اس وقت اللہ کی جانب سے صدا آئی، اور وہ صدا یہ تھی انت صفیئی انت حبیبی وخیر خلقی امتوں کا خیر امہ اخرجت للناس، کہ اے میرے صفی، میرے ولی، میرے حبیب، تم کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ خیر اور تمہاری امت کو خیر بنایا گیا۔ یہ ان کے نور کا پہلا معجزہ ہے۔ دوسرے معجزے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور کے بارے میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے جب میرے نور کو خلق کیا تو میرے نور کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے سے اللہ نے عرش بنایا، یعنی عرش الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنایا، یعنی اس وقت عرش بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا اس وقت جب نبی کا نور بنا۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ وہ پھر میرے نور سے اللہ نے عرش بنایا اور عرش کو چمکدار بنایا، اور جب عرش کو میرے نور سے بنایا گیا تو پھر اس نور کے صدقے اللہ نے بقیہ تمام چیزوں کو بنایا، اور اس وقت بھی میرا نور عرش کے نور سے افضل تھا، کیونکہ عرش تو میرے نور سے بنا تھا لیکن میں اللہ کے نور سے بنا تھا۔ سبحان اللہ، یہ عرش الہی بھی اللہ کی جانب سے محمد مصطفیٰ کے نور سے بنایا گیا۔ اور اس وقت نبی نے یہ بھی فرمایا کہ پھر عرش کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین و وصیہ و بہی ایدتہ و بہی نصرتہ، کہ اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، علی امیر المؤمنین ہے، اور علی کے ذریعے سے اللہ نے نبی کی نصرت کی ہے۔ یہ ان کے نور کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ پھر میرے نور کو اللہ نے 70,000 سال تک محفوظ رکھا۔ اچھا، عرش کو بنانے کے بعد بھی میرا نور 70,000 سال تک وہاں باقی رہا، اور اس کے بعد پھر میرا نور حضرت آدم کے صلب میں ٹرانسفر کیا گیا، یعنی جب منتقل جو کیا گیا۔ نور تھا یہ اس میں امام علی کا نور شامل نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کے نور کی بات ہو رہی ہے، یا پھر یہی وہ نور ہے جس کے آگے جا کے دو وہ نور حصے ہے کہ جس کے لیے نبی نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ اور فوراً کہا علی امیر المؤمنین، ہاں ان کا ذکر آیا۔ یہ ان کے انوار کے، ان کے نور کے معجزات ہیں۔ جن کے نور میں اتنے معجزے ہوں، ان کے جسم اطہر میں کتنے معجزے ہوں گے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک دو کی طرف فقط میں اشارہ کر دوں کہ لعاب دہن میں وہ اثر تھا کہ سوکھے کنویں میں اگر ڈال دیں تو اس میں پانی آ جاتا تھا، کھارے کنویں میں اگر ڈال دیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا، بے ثمر درخت کے نیچے سے اگر گزر جائیں تو اس میں پھل آ جاتے تھے، اجڑے ہوئے درخت کے نیچے سے گزر جائیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ یہ ایسے تھے کہ جس گلی سے یہ گزرتے تھے اس گلی میں 3 دن تک خوشبو آتی تھی، اور جب اس گلی سے کوئی دوسرا گزرتا تھا تو وہ پہچان جاتا تھا، ہاں یہاں سے نبی گزرے ہیں، ان کی خوشبو ایسی تھی۔ تبھی تو حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، ایک الگ سی خوشبو تھی نبی کے جسم اطہر میں۔ مفلوج اگر کوئی ہے جو اپاہج، جس کو ہینڈی کیپ ہم کہتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ نبی کریم کے ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا کہ کنکر ہاتھ پر رکھتے تھے اور وہ کنکر تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ ان کے معجزات بے شمار ہیں۔ یہ اگر لیٹ جائیں اور چادر بھی اوڑھ لیں تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، اس لیے کہ چادر کے اندر سے بھی نور چھن چھن کر آتا تھا جو آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ان کی تلاوت تھی۔ انداز تلاوت قرآن ایسا تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور صرف تلاوت سن کر نہ جانے کتنے ایسے تھے جو ان پہ شیدا ہوئے اور ان کے عاشق بن کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا۔ کوئی شمار نہیں کر سکتا ان کے معجزات۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ جس سواری پر بیٹھتے وہ کبھی بوڑھی اور بیمار نہیں ہوتا، وہ جانور، اور ان کا سونا اور جاگنا ایک برابر ہوتا، یہ سارے بھی ان کے معجزات پائے جاتے ہیں۔ بے شک بہت سارے معجزات، اور ان کا قد بھی
کسی کے آگے کم نہیں لگتا ان کا، جب وہ میانہ کسی تھا، جی حالانکہ میانہ تھا، بہت زیادہ ٹال نہیں تھے، بہت زیادہ شارٹ نہیں تھے، درمیانی قد تھا، لیکن کوئی ٹال بھی اگر ان کے سامنے، بہت لمبا انسان بھی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ ان سے چھوٹا لگتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ یہ ان کا رب ایسا ہے کہ ان کے سامنے وہ کسی کو بڑا لگنے ہی نہیں دے گا، وہ چاہے جتنا لمبا آ جائے ان کے سامنے چھوٹا لگتا تھا. سبحان اللہ. آپا اب یہ بتائیں کہ ہر معصومین علم غیب اور جو عصمت ہوتی ہے، معصومیت ہوتی ہے، وہ رکھتے ہیں، تو کیا قرآن سے یہ بات ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ ان دونوں چیزوں کے حامل تھے، کہ وہ علم غیب بھی رکھتے تھے اور عصمت بھی رکھتے تھے؟ سب سے پہلے 2 لفظوں میں عصمت کو سمجھیں گے کہ عصمت کسے کہتے ہیں. عصمت انسان کی اس کوالٹی کو کہتے ہیں کہ جو پوری طرح سے طیب و طاہر ہو، کسی طرح کی کوئی آلودگی، کوئی نجاست اس کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اگر ہم عصمت کو دیکھنا چاہیں کہ ایک انسان کے اندر ذاتی عصمت ہے، ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے عصمت دی ہے. ذاتی عصمت الگ ہوتی ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ بھائی وہ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ سچ کے معاملے میں عصمت کا حامل ہے. خیر، لیکن ایک کوئی بھی انسان معصوم کے علاوہ جس کو اللہ نے عصمت دی ہے، اس کے اندر تمام تر عصمت نہیں سما سکتی ہے، لیکن جس کو اللہ عصمت کے درجے پر فائز کرتا ہے اس کے لیے سورہ احزاب میں پکارتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ایسے ان کو بنایا ہے کہ رجس ان کے قریب نہیں جائے گا. یہ عصمت کے درجے پر اللہ نے فائز کیا. اور جو عصمت کے درجے پر فائز ہو جائے ان کے اندر ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کا قول اور ان کا فعل ایک جیسا ہوتا ہے. جی. ان کی باتیں، ان کا عمل ایک جیسا ہے. ہم جیسے نہیں ہوتے، ہماری باتیں کچھ ہوتی ہیں، ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جن کو اللہ عصمت کے درجے پر فائز کرے ان کا قول و فعل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ ان کا قول میرا قول ہے، ان کا فعل میرا فعل ہے. وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ ان کا قول میرا ہے، ان کا فعل میرا ہے؟ ہم قرآن میں دیکھیں، سب سے پہلے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 جس میں اللہ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے جب تک میں وحی نہ کروں. یعنی ان کا قول نہیں ہے. اگر یہ کہیں، جو کچھ بھی کہیں، میں نے وحی کی تب کہا، لہٰذا ان کا قول ان کا نہیں ہے بلکہ میرا قول ہے. خوب ایک بات ہو گئی. دوسرا، ان کا فعل میرا فعل ہے. یہ کچھ بھی کریں وہ میرا کام ہوتا ہے. اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 17 میں کہا، معبود حقیقی نے بہت خوبصورت جملہ کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب، یہ کنکر تم نے نہیں پھینکے ہیں، یہ ہم نے پھینکے ہیں. یعنی کنکر نبی نے پھینکے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنکر ہم نے پھینکے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کے فعل کو قرآن اپنا فعل کہتا ہے، اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے. ان کے قول کو اللہ اپنا قول کہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس حبیب کے لیے جو عصمت کے درجے پر ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہی وہ رسول ہے جو اسوہ حسنہ ہے. یعنی پوری کائنات میں اگر کوئی کسی کو آئیڈیل بنانا چاہے تو وہ حبیب خدا کی ذات گرامی ہے. اب اگر علم غیب پر بات کریں تو قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو نبی کے علم غیب پر دلالت کرتی ہیں. میں 2 سے 3 وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. سارا علم کا احاطہ اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے علم سے آگاہ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی جیسے اسی آیت میں اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. شفاعت کے معاملے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شفاعت صرف میں کروں گا یا وہ کریں گے جس کو میں اجازت دوں گا. ٹھیک ہے، میرے اذن سے وہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح علم کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارا علم میرے پاس ہے، لیکن میں جسے چاہوں، اللہ بما شاء، یعنی جسے میں چاہوں اسے میں اپنے علم سے
آگاہ کرتا ہوں. اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 26 and 27 میں اللہ نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کے علم سے اپنے غیب کے علم کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یہ کس میں ہے؟ آیت نمبر 26 میں. فوراً آیت نمبر 27 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، لیکن وہ اسے آگاہ کرتا ہے جس رسول کو وہ پسند کر لے. اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، لیکن جس رسول کو وہ پسند کر لے اسے وہ اپنے علم غیب سے آگاہ کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 44 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، پیغمبر یہ جو بھی ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی غیب کی خبریں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں غیب کی خبریں دی ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 49 تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سیم جیسے سورہ آل عمران میں کہا کہ اے میرے حبیب یہ جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے یہ دراصل غیب کی خبریں ہیں، یعنی قرآن عصمت نبی اور علم غیب نبی پر دلالت کرتا ہے. بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں وہ عصمت کے درجے پر بھی تھے اور علم غیب کے بھی حامل تھے. جی بہت خوبصورت جواب آپا. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، پھر کس طرح وہ انقلاب لے کر آئے اور کیا وجہ تھی جو لوگ ان سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، اخلاق حسنہ. اور نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میں آیا ہوں توحید سکھانے، میں آیا ہوں نماز پڑھانے، میں آیا ہوں حج کروانے، میں آیا ہوں طواف سکھانے، میں آیا ہوں تمہیں یہ بتانے کی زکوٰۃ کیسے نکالو، میں آیا ہوں خمس کے حصے بتانے. نہیں کہا. نبی فرماتے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو کامل کروں. حسن خلق، حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دشمن بھی محبت کرتا ہے، دشمن بھی پیار کرتا ہے. لہٰذا اگر اخلاق انسان اپنا درست کر لے، یہ نبی کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے. آج دشمن بھی اگر نبی سے پیار کر رہا ہے نا ان کے اخلاق کی وجہ سے. ایک بہت اچھی چیز، ابھی ہم زیارت پہ سے واپس آئے، حرم کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو دھکا دے رہی تھیں. تو وہاں کا جو خادم تھا نا، پتہ ہے اس خادم کا وہ جملہ نا دل میں گھر کر گیا، وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا. اس خادم نے اس خاتون سے کہا اخلاق نہ دارید، اچھا اخلاق نہیں ہے آپ کے پاس؟ زیارت مستحب ہے، اخلاق واجب ہے. یعنی اتنی خوبصورت وہ بات کہہ رہا ہے، اخلاق نہیں ہے آپ کے پاس. اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر زیارت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں، یہاں پہ آ کے جھگڑا نہ کریں. یہ اخلاق اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس اخلاق سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے. لہٰذا اس لب پر ہمیشہ مسکان رہے، تبسم رہے. غم کے عالم میں بھی اگر چہرہ چمک رہا ہے، لبوں پہ تبسم ہے، ہر ایک سے آپ تبسم کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں، یہی آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ. بہت خوب، جزاک اللہ آپا. صحیح بات ہے. اور کئی بار تو ہم نے یہ بھی سنا ہے حدیثوں میں کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو لوگوں کے ساتھ کیا حقوق الناس معاف نہیں ہوگا. جی بہت خوب آپا، جزاک اللہ. رسول اللہ ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں واقعی ہم درک تو نہیں کر سکتے، بٹ امید ہے کہ آپ کی ان محنت سے، اس کوشش سے ہماری ناظرین کے لیے ہم کچھ اسے آسان بنا پائے ہوں گے. ناظرین یہ تھی ایک کوشش بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں ہم لوگ نہ ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، نہ اتنا زیادہ سن پاتے ہیں، تو لیکن جب ان کی ولادت آتی ہے تو ہمیں لازم ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں کہ یہ ہستی کون تھی. اور آج تک 2023 میں بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، مائل کر رہے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ لوگ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً ان کے اخلاق کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. مجھے دیجیے اجازت، ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں. تب تک آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.